علماء کی صحبت میں زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھو، اور عالم دین جب تقوی میں انتہا کو پہنچتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر ولی اللہ کی بارگاہ میں دل اور جذبے اور برے خیال بھی روک کر بیٹھو، یعنی عالم کی دسترس اور ولی اللہ کی دسترس۔ آپ نے دیکھا کہ عالم کے پاس زبان اس لیے بند کر کے بیٹھو کہ علماء کرام سے آپ نے سیکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو سکھانا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں مسئلہ، آپ وہ سوچتے نہیں بھئی یہ تو اس کا ماسٹر ہے، یہ اس کا شعبہ ہے، ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ سوال کریں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ پوچھیں جو پوچھنے کی ضرورت ہے ادب کے دائرے میں، نہ کہ آپ بتائیں۔ اس لیے بتایا کہ علماء کے پاس زبان قابو میں رکھیں، یعنی بہت احتیاط سے بولیں، ادب سے بولیں، میٹھا بولیں، مختصر بولیں اور ضرورت کے تحت بولیں۔ آپ مسئلے بتائیں نہیں بلکہ ان سے پوچھیں، سیکھیں۔ اور ولی اللہ کیونکہ سوچ تک بھی دسترس ہو جاتی ہے روحانیت کی وجہ سے، تو ان کے پاس سب کچھ سمیٹ کے بیٹھو، بس آپ نے آگے سے سیکھنا ہے، آگے سے کچھ سوال لینا ہے، خود کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں آپ علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں انس بن مالک نے ایک حدیث بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کچھ، یعنی اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ فرمایا پوچھ۔ اس نے بڑے بے تکے سے لہجے کہنے لگا بتا میرا ابا کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر سرخی سی آ گئی، یعنی اچھا نہیں لگا اس کا پوچھنے کا انداز۔ یہ سوال آپ عالم سے پوچھیں گے میرے ابا کون ہے؟ یہ تو نہیں نا بات پوچھنے والی، آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو بہرکیف آپ کے چہرے پر جلال آیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ بضد تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کو یعنی کہ لاجواب کر دوں۔ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لا علم ہو جائیں، لاجواب ہو جائیں، جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ جو ہے وہ حذافہ ہے، اور اس لفظ کو آپ نے کیونکہ جلال میں آ گئے تھے تو بار بار تیرا ابا حذافہ ہے، یعنی کہ وہ اصلی ابے کا بیٹا نہیں تھا، وہ حرام کا لڑکا تھا۔ اب اگر اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں حرام کا لڑکا ہوں، اسے یہی پتا تھا میرا ابا یہ ہے، میری امی یہ ہے۔ اب جب حضور کو اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور وہ پوچھا جو پوچھنا نہیں چاہیے، تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں حرام کا ہوں، میری امی نے زنا کروایا کسی سے، مجھ سے میں پیدا ہوا ہوں، وہ میرے ابے سے میں نہیں ہوں۔ تو کتنی خرابی ہوئی، اب اس کی باقی زندگی کس طرح سوچ میں گزری ہوگی، اور ماں کے ساتھ اس کا کیا بہیو ہوگا اور معاشرے میں کیا ہوگا۔ اور آپ نے یہ لفظ 2-3 دفعہ دہرا دیا، جنہوں نے نہیں بھی پتہ لگنا تھا لگ گیا۔ اس طرح ایک اور شخص کہنے لگا، تب عمر فاروق آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا اللہ ہمارا پاک ہے، پروردگار ہمارا اسلام سچا ہے۔ تو آپ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو پھر بتایا گیا کہ بے ادبی والے الفاظ، بے ادبی والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب سوال پوچھو وہ جو بنتے ہوں۔ وہ اس سے ایک حکایت مجھے یاد آ گئی، وہ چھوٹے ہوتے پڑھا کرتے تھے، ایک کتاب تھی ہاسے دی پٹاڑی، اس میں جی لکھا ہوتا تھا، کچھ اور کتابیں تھیں، کہ ایک شخص بڑا دعویٰ کرے کہ مجھے کوئی عالم نہیں ہرا سکتا، میں اتنا علم رکھتا ہوں۔ ایک عالم دین نے کہا چلو بھائی تیرے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ میٹنگ ہوئی، گفتگو، ہاں بھائی دس۔ اس نے کہا جی سوال یہ ہے کہ کڑ 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 بتاؤ جواب اس کا۔ کڑ 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 علماء تھے، اس کا اس سے کیا جواب؟ اس کے خلیفہ صاحب ماننے والے جیسے کوئی نمازی نے کہا ٹھہرو میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا جب وہ شریں درخت ہے اس کا پتا جب سوکھتا ہے نا نیچے ڈگتا، وہ آواز آتی کڑ کڑ کڑ، لے بھی جواب آ گیا، بھی جواب آ گیا۔ تو جہالت کا کوئی سر بو نہیں ہوتا، جاہلیت والی سوچ، جاہلیت والی گفتگو، جاہلیت والے انداز چھوڑ دو۔ آپ کے اندر میٹھا پن ہو، نرم لہجہ ہو، اور کم بولنے والے ہوں۔ جتنا زیادہ کم بولیں گے آپ فائدے میں رہیں گے۔ ایک چپ 100 سکھ،
بہت فائدے میں رہتا ہے جو کم بولتا ہے۔ یقین جانو تاریخ پاکستان میں جو شہرت ملی عمران خان کو شاید کسی کو نہ ملی سیاسی لیڈر کے اعتبار سے، لیکن اس کے زیادہ بولنے نے جتنا اس کو نقصان پہنچایا کسی نے چیز نہیں پہنچایا۔ اور ہر بات جو کہی ہوتی ہے کچھ عرصے بعد اس کا الٹ اس کو کہنا پڑتا ہے۔ ہر بات بھی تو بول ہی نہ، اتنا بول جتنی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف جو صحابہ تھے نبی اس کو زبان کو پکڑ کے کہتے تھے، اور زبان کے بارے میں تقریباً 87 سے زائد حدیثیں ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ نکلا ہوا لفظ جیسے تیر کمان سے نکلا وہ نہیں لوٹتا، لفظ بھی نہیں لوٹتا، کبھی لفظ واپس نہیں آئے گا، اور وہ لکھا جائے گا۔ آپ نے اچھا بولا ہے لکھا جائے گا، برا لکھا ہے بولا جائے گا۔ تو آپ کیوں نہ پہلے سوچ لیں، پہلے تولو پھر بولو، یعنی تھوڑی دیر سوچ لو کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، اور بڑا مختصر چھوٹا سا لفظ باادب لہجے میں بول لو بس، تاکہ تلخ لہجہ تلخ الفاظ بھی تکلیف دے جاتے ہیں، زخم ڈال جاتے ہیں۔ اور خاص کر جو ہمارے والدین ہوں، علماء ہوں، بزرگ ہوں، استاد ہوں، ان کے ساتھ تو بالکل چپ، ایسے ہو جائیں جیسے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ہم نے بس ان سے سننا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق